بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے اکثر دوستوں کے فون آتے ہیں کہ آپ سیاست پر بات کیوں نہیں کرتے. میں نے ان سے یہی کہا کہ میں اس آلودہ سیاست پر کیا بات کروں. آپ سب کے سامنے ہے. گزشتہ کئی روز سے یہ معمول بنا ہوا ہے کہ جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ عدم اعتماد کا کیا بنے گا, سیاست کا کیا بنے گا. بھئی میں اب آپ کو کیا بتاؤں. میرا انہیں یہی جواب ہوتا ہے کہ عدم اعتماد اور سیاست کا جو کچھ بھی بنے گا, خدا کی ذات سے یہ دعا مانگو پاکستان کے لیے خیر کا راستہ نکلے. یہ کیسے سوداگر آئے ہیں ہمارے اس ملک میں کہ سارا ملک جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں پنساری کی دکان بنا ہوا ہے. جب سے تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے ملک میں ہیجان کی کیفیت برپا ہے اور ایک مایوسی سی پھیلی ہوئی ہے. اپوزیشن کی قیادت گزشتہ کئی روز نہ صرف آپس میں بلکہ حکومت کے اتحادیوں سے صبح دوپہر شام ملاقاتیں کرتی نظر آ رہی ہے, جبکہ حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی یہی مشق کی جا رہی ہے. اس کا صرف ایک ہی مقصد تحریک عدم اعتماد کے لیے کسی نہ کسی طرح نمبرز جو ہے نا وہ پورے کرنا ہے, جبکہ حکمران جماعت کی یہ کوشش رہی ہے کہ اپوزیشن کو نمبرز پورے نہیں کرنے دینے. سنجیدہ لوگوں کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ اگر حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں نے جتنا وقت ایک دوسرے کو گرانے میں صرف کیا ہے, اگر اس سے آدھے سے بھی کم وقت پاکستان کو حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کے لیے مل بیٹھ کر مشاورت کرتے تو آج عوام موجودہ صورتحال سے دوچار نہ ہوتے. اگر سیاستدان اس کے لیے ایک چھت تلے بیٹھ کر یہ سوچو بچار کرنے میں وقت صرف کرتے کہ ہم نے IMF کے چنگل سے کیسے آزادی حاصل کرنی ہے, کیسے اپنے عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینا ہے, تو آج جمہوریت مزید مضبوط ہوتی, دنیا میں پاکستان کا وقار تنزلی کی جانب گامزن نہ ہوتا. ہم بطور قوم کیا چیز ہیں؟ مجھے تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہم بطور قوم کیا چیز ہیں. ہم اپنی تاریخ کے ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ سے گزر رہے ہیں. ہر طرف مایوسی اور نا امیدی سی پھیلی ہوئی ہے. موجودہ وزیر اعظم کو ہٹانا ہے اور مجھے وزیر اعظم بنانا ہے, چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو. خدا کے لیے اپنے اس ملک کے لیے کچھ کر گزریں, اپنے پاکستانیوں کے لیے کچھ کر گزریں. یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.